ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا رب ذوالجلال حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کا یہ نورانی وجدانی اور ایمانی حقانی پروگرام بسلسلہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے آج دا اس پروگرام نو انعقاد کیتا۔ آج دے اس پروگرام دے روح رواں میری مراد خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد قمر لطیف صدیقی نشاہی قادری زیدہ مجدہ آپ نے ہر سال دی طرح اس سال بھی آج دے اس پروگرام نو ترتیب دیتا اور پھر دو نسبتاں اس پروگرام نو حاصل نے۔ ایک بچے نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے اور دوسرا حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا آج یوم وصال بھی ہے۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے ادا ترجمہ کرانگا، ادا پس منظر دو چار منٹ دے وچ تواڈے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ اے جڑی اللہ تبارک و تعالی نے آیت ہے قرآن پاک دے اندر نازل فرمائی ہے، اور بڑیاں آیتاں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان وچ اللہ نے قرآن پاک دے اندر نازل فرمائیاں، لیکن اے جڑی آیت میں پڑھی ہے نا، اے آیت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت دی گواہی میرے رب نے دی تھی۔ دو منٹ چار منٹ تسی توجہ میرے حال رکھنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت دی گواہی اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ دے اندر جڑی ہے او ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت دا پس منظر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اے دا پس منظر کی ہے کہ آیت نازل کیوں ہوئی کہ ایک دفعہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر نکلے، کیونکہ امت مسلمہ دے پہلے خطیب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہر جگہ دین اسلام دا پرچار اور تبلیغ لوگاں نو کیتی۔ بڑے جلیل القدر صحابی جڑے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی تبلیغ دے اتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھیا، دین اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے تو یہودی علماء دا پورا کٹھ ایک جگہ تے بیٹھے لوگاں نو تبلیغ کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھے آپ گئے اور جب آپ اجازت لے کے جدو اندر گئے نا، آپ نے فرمایا کہ بھئی گل میں کرنی ہے تواڈے نال، لیکن گل دے اندر کسی نے جھوٹ نہیں سچ جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جناب پوچھو گل کی ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جڑی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توانو عطا کیتی ہے اس کتاب وچ اللہ نے آخر الزمان نبی دا ذکر کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہویا ہے۔ فرمایا او آخر الزمان نبی دیاں شانہ عظمتاں انہاں دیاں نشانیاں اس کتاب دے اندر بیان ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ یہودیاں نے کہا جی بالکل ہو گئی ہیں۔
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا انہیں کتاب چاہے سینے تے رکھ لو یا سر تے، ہن سچ دسو کہ وہ ساریاں نشانیاں جڑیاں میرے یار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اندر پائیاں جاندیاں کہ نہیں پائیاں جاندیاں؟ اے جدو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا، وہ سارے یہودی ایک دوسرے دے منہ ول ویکھن لگے کہ جناب بن کی گیا؟ اسی سمجھے پتہ نہیں گل کی ہوے گی، اسی تے سچ دسیا کہ شاناں پائیاں جاندیاں۔ ایک انہاں جو بولیا انہیں کہا جی ابو بکر اے جڑیاں شاناں پائیاں جاندیاں مقام عظمتاں بیان ہویاں آخر الزمان نبی دیاں، اے جنہ دی گل تو کر رہے ہیں انہاں وچ کوئی نہیں پائیاں جاندیاں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان گل مکدی مکاؤ، تسی بیان کرتے جاؤ، میں یار بلا کے وکھاندا جاواں گا۔ او ساریاں نشانیاں اللہ رب العالمین نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو عطا فرمائیاں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے جدو اتنی گل کی تھی، یہودی بولے انہاں کہ ابو بکر کیڑے رب دی گل پیا کرنا جیڑا رب آپ تو انو آندہ ہے کہ جناب مینو کردہ ہسنا دی اور میرے کلو 10 گنا کر کے زیادہ واپس لے لو۔ فرمایا کہ اگر تسی اے بیان کر رہے ہو کہ رب نے دیتیاں اور رب فقیر ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا گنی اشیاء سادے کو لے جو لے نہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے جو رب دی توہین تے جملے سنے نا تے پوری غیرت اور جرت نال تھپڑ مارے، یہودی عالم زمین تے آ گیا۔ فرمایا کہ انہاں کیا ہون، میں بالکل اختصار نال انہاں کیا ہون جناب چلو مصطفیٰ دی بارگاہ جا کے ابو بکر دی شکایت کرو۔ ابو بکر نے تھپڑ ماریا اور دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق کو گواہ بھی کوئی نہیں کہ ماریا کس وجہ تو ہے۔ جدو سارے یہودی کٹھے ہو کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ گئے نا، جا کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی شکایت کی تھی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نو سرکار نے بلا کے فرمایا ابو بکر ماریا؟ جی آقا ماریا۔ فرمایا ماریا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ ماریا اس واسطے ہے کہ انہاں نے رب دی توہین کیتی ہے، اسی تے تہاڈی توہین برداشت نہیں کردے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے اتنا فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا اور پھر یہودیاں حضور مخاطب ہوئے تو یہودیاں نے کہا جی اگر جناب اسی مارے ہیں تو ابو بکر کوئی گواہ پیش کر دے، کوئی گواہ ہے تو دسن، اسی تے گل نہیں کی تھی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے بلا وجہ مارے ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر اسلام تے نصاب گواہی مانگدا ہے نا، گواہ ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے سونے جی میں دل کردا ہے تسی فیصلہ کرو، گواہ میرے کو کوئی نہیں، میں کلا ہی اس وقت موجود سا، یہ سارے سن۔ اتنی گل ہوئی تے تھوڑی دیر بعد جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، وحی دے اثار نمودار ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بولے، فرمایا یہودیو بہ جاؤ، حضور تے وحی آ رہی ہے، جویں میرے آقا تے وحی آ جاندی ہے حضور فارغ ہو جاندے نے تہاڈے نال گل ہو جائے گی۔ بہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو وحی دے اثار نمودار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک قرآن دی آیت وحی آ گئی، سرکار نے سر اٹھایا، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ال دیکھ کے حضور مسکرائے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر گواہی، حضور گواہی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر مبارک ہوئے اگر تیرے کو دنیا دے اندر گواہی کوئی نہیں تے انہاں یہودیاں نے جڑا عمل کیتا ہے، انہاں جڑی گل کیتی تے رب نے اوتھے حق دے وچ گواہی عطا فرما دتی ہے۔ رب نے فرمایا پیارے حبیب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے میرے پیارے حبیب ابو بکر صدیق دی صداقت تے شک کوئی نہیں۔ فرمایا کائنات وچ اگر کسی نے نہیں سنیا کہ یہودیاں نے کی بکیا اور کیڑی گل کیتی ہے، فرمایا کوئی سنے نہ سنے، ابو بکر دے رب نے سنیا کہ انہاں نے ابو بکر دے رب نو آکھیا کی ہے۔ میرے پیارے حبیب اگر ابو بکر دے حق وچ دنیا چ کوئی گواہی نہیں دے گا، ابو بکر دا رب ابو بکر دی صداقت تے گواہی دے گا کہ ابو بکر نے سچ آکھیا ہے، سچ آکھیا ہے اور سچ آکھیا ہے۔ میں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت دی گواہی جدو رب عطا فرما دے، رب دے دے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت دی گواہی، میں کہ جناب پھر اور کوئی بندہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت تے شک کرے اور کہے اور پھر جناب لوگاں نو گلے پھاڑ پھاڑے کہے کہ حضرت مولا علی دا حق سی تے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق غصب کر گئے، میں کہ تو پھر علی نو بھی اجے چنگی طرح نہیں منے، کیوں
حق علی دا ہوئے لے کوئی اور جائے؟ انج ہو سکتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ہی جناب حق دے چھڑیا ہوئے؟ میں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی شان بھی سننی تھے حضرت مولا علی کو سنو۔ سیدنا حضرت مولا علی ممبر رسول تے پہ کہ آپ نے فرمایا اشجاع الناس، کوئی کسی نے بہادر بندہ ویکھیا ہے کائنات کے اندر سب تو بہادر بندہ؟ لوگاں کہا جی حضور تو آڑے تو زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے تو زیادہ بہادر ابو بکر ہے، میرے تو زیادہ بہادر ابو بکر ہے۔ انہیں کہا جی حضور وجہ آپ نے پھر مثال پیش کی تھی کہ عتبہ بن معیط نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گلے وچ چادر پا کے چادر نو وٹ دیتا نا، حضرت مولا علی فرماندے نے میں بچہ سی لیکن کسے نے کہا ہو کے کم جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نموس اور عزت تے پیرا نہیں دیتا، وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق سن کہ جنہاں نے پورے کفر دے جمگتھے نو چیر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک گلے چو چادر نکال کے اور حضور نو یہودیاں تو کٹ کے لے گئے سی۔ میں اتنا بہادر اپنی زندگی دے اندر بندہ کوئی نہیں ویکھیا جتنا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھیا۔ اس واسطے حضرت اسی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حضرت مولا علی دا دین آوے پھر بھی منانے ہیں، حضرت مولا عثمان دا دین آوے پھر بھی منانے ہیں، حضرت مولا عمر دا دین آوے پھر بھی منانے ہیں، اور حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دین آوے اور میں پھر بھی اسی منانے ہیں۔ اے سنیاں دا کم ہے، اور میں کہ جڑا سارے اندی محبت اللہ نے سنی نو عطا فرمائیے۔ دعائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر